حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اپنے عہد خلافت میں ایک دن مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے ایک جھنڈ میں تشریف فرما تھے۔ یہ جھنڈ اس شاہراہ کے قریب تھا جو مدینہ منورہ کو عراق اور ایران سے ملاتی تھی۔ کھجوروں کے درختوں کی ترتیب کچھ اس قسم کی تھی کہ جھنڈ کے اندر بیٹھا ہوا آدمی شاہراہ پر آتے جاتے دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کو باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب مجاہدین کے سامنے ایران کے کسرا کی سطوت و حشمت سرنگو ہو چکی تھی، اور ایران کے مختلف صوبوں کا نظم و نسق مسلمان گورنروں کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈ میں بیٹھے ہوئے بار بار شاہراہ کی طرف دیکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کسی کا انتظار ہے۔ بڑی دیر کے بعد انہیں دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ ایک سوار مدینہ منورہ کی طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ یہ امنی قد و قال اور میانہ قد کا ایک دبلا پتلا شخص تھا جو بغیر زین کے خچر پر سوار تھا۔ اس کے جسم پر موٹا جھوٹا لباس تھا جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب وہ جھنڈ کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اسی شخص کا تو وہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ بے تابانہ جھنڈ سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ گئے اور خچر سے اتار کر اسے لپٹ گئے۔ زور زور سے بھینچتے تھے اور کہتے جاتے تھے، واللہ تم نے اسلام کی لاج رکھ لی، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ صاحب جن کی پذیرائی خلیفہ عرب و عجم حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے کر رہے تھے، ایران کے سابق پائے تخت مدائن کے گورنر ابو عبداللہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کا شمار ان بلند مرتبہ صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں خود سالار انبیاء فخر رسول نے قیامت میں اپنی معیت کی بشارت سنائی۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صاحب سر رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے محرم راز یا محرم اسرار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استیعاب میں لکھا ہے کہ اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے جن کو وہ رازداری کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ کا تعلق بنو غطفان کے خاندان ابس سے تھا۔ ان کے والد عام طور پر الیمان یمان کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام باختلاف روایت حسل یا حسیل تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر بیٹھے تھے اور قصاص کے خوف سے ترک وطن کر کے مدینہ یثرب میں آ بسے تھے۔ یہاں انہوں نے اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل سے حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے اور ایک اشہلی خاتون رباب بنت کعب سے شادی کر لی۔ انہی کے بدن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اوس اور خزرج چونکہ یمنی الاصل تھے، اس لیے حسیل کا نام ان کی قوم سے یمان رکھ دیا۔ اس نام سے اتنی شہرت پائی کہ لوگ اصل نام بھول گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ میں نزول و اجلال نہیں فرمایا تھا کہ حسیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا کشی کا حال سنا۔ دونوں باپ بیٹے سعید الفطرت تھے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں اور ان کی دعوت قبول کرنے میں تاخیر خسران کا موجب ہے۔ چنانچہ ہر قسم کے خطرات کے علی الرقم سیدھے مکہ پہنچے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بعد ایمان سے مخمور ہو گئے۔ بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد رباب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بھائی صفوان بھی نعمت اسلام سے بہرےیاب ہو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھے۔ غزوے کا حال سنا تو اس میں شرکت کے لیے مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مشرکین نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو اپنے گھر مدینہ جا رہے ہیں۔ مشرکین نے کہا تمہارا مدینہ جانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ دونوں نے توً کرہن مشرکین کی شرط مان لی۔ ان کے پنجے سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے۔ حضور ابھی غزوے کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ اگرچہ اس وقت ایک ایک آدمی کی بھی اشد ضرورت تھی، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو اور واپس جاؤ، ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔
انہوں نے حضور کے ارشاد کی تعمیل کی اور دل پر پتھر رکھ کر واپس چلے گئے۔ غزوہ احد میں دونوں باپ بیٹے نہایت ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ضعیف العمر تھے، اس لیے لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ایک دوسرے کبیر السن بزرگ حضرت رفاعہ بن وخش انصاری کو عورتوں اور بچوں کے پاس ایک بلند ٹیلے پر یا قلعے میں بھیج دیا۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا تو دونوں بزرگوں کو جوش آ گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ابالک، تیرا باپ مر جائے، آخر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں جبکہ ہمارے بھائی اور فرزند راہ حق میں جانیں قربان کر رہے ہیں؟ ہم تو چراغ سحری ہیں، آج مرے کہ کل مرے، چلو اللہ کی راہ میں لڑ کر شہادت کی سعادت کیوں نہ حاصل کریں۔ دوسرے نے کہا، واللہ تم نے سچ کہا۔ چنانچہ دونوں تلواریں سونت کر میدان وغا میں جا پہنچے۔ اس وقت ایک اتفاقی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی مشرک کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، لیکن حسین الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مسلمانوں نے غلطی سے مشرک سمجھ کر شہید کر ڈالا۔ حذیفہ ہر چند پکارتے رہے کہ اللہ کے بندو، یہ میرے باپ ہیں، لیکن افراتفری میں کسی نے ان کی نہ سنی۔ باپ کی شہادت پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن انہوں نے عفو و درگزر سے کام لیا، کیونکہ یہ فعل مسلمانوں سے نادانستگی میں زرزد ہوا تھا۔ بس یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے کہہ کر خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے حضرت حذیفہ سے اظہار ہمدردی فرمایا اور ان کو جذبہ عفو کی تحسین فرمائی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ قاتل و مقتول دونوں معصور و مصاب ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص سے حضرت حذیفہ کو دید عطا فرمائی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ نے دید کو مسلمان پر صدقہ کر دیا اور ایک درم تک اپنے صرف میں نہ لائے۔ بعض اہل سیر نے جنگ احد میں حضرت حسین الیمان کے کبر سن ساتھی کا نام رفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ثابت بن بخش لکھا ہے، لیکن بہت سی مستند روایتوں سے یہ شہادت ملتی ہے کہ ثابت بن بخش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے اور ان سے لیلہ بنت حسین الیمان بھی آئی ہوئی تھیں، اس لیے ان پر کبر سنی کا وہ لباس پورا نہیں آتا جو مذکورہ بالا واقعے کے راویوں نے بیان کیا ہے۔ ہاں، ثابت بن بخش اور لیلہ کے نوجوان فرزند یعنی حضرت حسین الیمان کے نواسے سیرم عبد الحشل بلا شبہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ انہوں نے عین میدان جنگ میں یا لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور پھر مردانہ وار لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ غزوہ احزاب میں حضرت حذیفہ کو ایک عظیم سعادت نصیب ہوئی۔ کفار کے ٹڈی دل تقریباً ایک ماہ سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک رات ایک سخت آندھی آئی، اس کے ساتھ ہی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، بجلی کی چمک اور بادل کی گرج سے دل دہلے جاتے تھے۔ اندھیرا کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس ہولناک طوفان برق و باد سے مشرکین کا سخت نقصان ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ہانڈیاں چولہوں سے الٹ گئیں۔ اس ناگہانی آفت سے حواس باختہ ہو کر مشرکین نے مدینے سے کوچ کرنے کی ٹھانی۔ ادھر مدینہ منورہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مشرکین کے لشکر میں جائے اور ان کی نقل و حرکت اور ارادوں کا جائزہ لے کر مجھے آگاہ کرے؟ جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت میں اپنی معیت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت نہایت تند اور سرد ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے، لیکن سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور کوئی سامنے نہ آتا تھا۔ چوتھی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کا نام لے کر پکارا، حذیفہ جاؤ یہ کام تم کرو، لیکن خبردار کسی مشرک پر حملہ نہ کر بیٹھنا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت تیز رفتاری سے مشرکین کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عجیب افراتفری کا عالم پایا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ اس لشکر کے سرگروہ ابو سفیان کی پیٹھ میں شدید چوٹ لگی تھی اور وہ اسے سینک رہا تھا۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تاک لیا، جی چاہا کہ اس کو اپنے تیر کا ہدف بنائیں، لیکن سرور کائنات کی ہدایت یاد آ گئی
اپنا ہاتھ روک لیا، مشرکین کی شکستہ حالی اور بدحالی کا جائزہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور تمام حالات منعن عرض کیے۔ حضور ان کی کارگزاری سے بہت خوش ہوئے اور انہیں کمبل اڑایا۔ سفر کی تکان اور سردی سے بے حال ہو رہے تھے، کمبل اوڑھ کر اس جگہ بے خبر سو گئے۔ صبح ہوئی تو سرور کائنات نے بڑی شفقت سے یہ فرما کر خود جگایا، قم یا نعمان، اے سونے والے اب اٹھ۔ احزاب کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر، بیت رضوان، فتح مکہ اور دوسرے غزوات میں بھی مجاہدانہ حصہ لیا۔ وہ رفتار، گفتار اور عادات ہر چیز میں سرور کائنات کی مطابقت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضور طہارت فرماتے تو وہ پانی دیتے تھے، حضور کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوتا تو جب تک حضور شروع نہ کرتے وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ظہر سے عشاء تک آپ کی صحبت سے مستفیض ہوتے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عشاء کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں روک لیا اور پھر اپنے ساتھ کھڑا کر کے نفلوں کی نیت باندھی۔ ساری رکعت 2 رکعتوں میں گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ سرور عالم کو حضرت حذیفہ سے بڑی محبت تھی، بعض اوقات آپ ان سے تخلیہ میں گفتگو فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نے انہیں اظہار کی حد بتائی تو اپنے دست مبارک سے ان کی پنڈلی کو چھوا۔ ایک اور موقع پر حضور لوگوں کے سامنے اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ حضرت حذیفہ کے سینے سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ حذیفہ حضرت رباب بھی بڑی نیک بخت بی تھی، ان کو سرور عالم سے والہانہ عقیدت تھی اور چاہتی تھی کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدگی سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کریں۔ ایک دفعہ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت حذیفہ چند دن حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت رباب کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئیں اور انہیں حکم دیا کہ ابھی حضور کی خدمت میں جاؤ۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، وہ بھاگتے بھاگتے گئے۔ مغرب کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی۔ نماز پڑھ کر حضور مسجد سے نکلے تو حذیفہ بھی سر جھکائے حضور کے پیچھے ہو لیے۔ چند قدم چل کر حضور نے مان پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، کون؟ عرض کیا، آپ کا غلام حذیفہ۔ فرمایا، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے بارگاہ نبوت میں بلا ناغہ حاضری کو اپنا شعار بنا لیا۔ حضور ان پر اس قدر شفقت اور اعتماد فرماتے تھے کہ دوسروں کو رشک آتا تھا اور وہ انہیں صاحب سر رسول اللہ کہتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ دل شکستگی کے عالم میں مدینہ منورہ سے عراق چلے گئے اور وہیں توطن اختیار کر لیا۔ علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں الجزیرہ کے شہر نصیبین کی خاتون سے شادی کر لی اور پھر مدائن چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت مانتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے اور مفتوحہ علاقوں پر اعمال مقرر کیے تو حضرت حذیفہ کو نواح دجلہ کا محتمم بندوبست مقرر کیا۔ حذیفہ فقیر منش آدمی تھے اور امارات کی خوب انہیں چھوا تک نہ تھا۔ موٹا جھوٹا پہنتے، نہایت سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ نواح دجلہ کے لوگ بڑے شریر نفس اور بددیانت تھے۔ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر و استغنا کا تمسخر اڑایا اور تعاون کرنے کے بجائے ان کے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی۔ ان لوگوں کے اس معاندانہ رویے اور رقیق حرکات کے باوجود حضرت حذیفہ اپنے فرائض مفروضہ کو نہایت تندی سے انجام دیتے رہے۔ مبدع فیاض نے انہیں کمال درجے کے انتظامی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے زمین اور پیداوار کی تشخیص ایسی عمدگی سے کی کہ حکومت کی آمدنی میں معقول اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر کو ان کی کارگزاری کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت حذیفہ کی قدر و منزلت ان کی نگاہوں میں دو چند ہو گئی۔ 18 ہجری میں مسلمانوں نے نہاوند پر لشکر کشی کی تیاری شروع کی۔ اس زمانے میں حضرت حذیفہ کوفہ میں اقامت پذیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ کوفہ سے مجاہدین کا لشکر لے کر نکلو اور نعمان بن مقرن کی مدد کو پہنچو۔ فاتح خوزستان حضرت نعمان بڑے صاحب تدبیر اور جانباز صاحبی تھے اور حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص کے پہلو پہلو عراق و عرب کے کئی معرکوں میں اپنی شجاعت اور سرپرستی کی دھاک بٹھا چکے تھے۔
حضرت عمر فاروق نے بڑے سوچ بچار کے بعد انہیں نہاون کی مہم کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ صحابہ کے مجمع عام میں ان کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ بخدا اس شخص کا سینہ سب سے پہلے نیزوں کے لیے سپر بنے گا۔ قادسیہ کے بعد مہاون کا معرکہ ایران کی تمام جنگوں میں سب سے سخت تھا۔ اس معرکے میں ایران نے اپنے 1.5 اور بروایت دیگر 2 لاکھ جنگجو عربوں کے مقابلوں میں لا ڈالے تھے، اور اس زور و شور سے جنگی تیاریاں کی تھیں کہ ہر طرف طوفان برپا ہو گیا تھا۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ ایرانیوں کے زبردست اجتماع اور جنگی تیاروں کے پیش نظر حضرت عمر نے خود ان کے مقابلے پر جانا چاہا تھا، لیکن حضرت علی نے انہیں روک لیا۔ حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق حذیفہ کوفہ سے ایک منتخب لشکر لے کر نکلے اور نعمان بن مقرن سے جا ملے۔ کچھ دوسرے مقامات سے بھی امدادی فوجیں آ گئیں۔ اس طرح ملا کر بھی اسلامی لشکر کی تعداد 1.5-2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 30,000 تک پہنچ سکی۔ حضرت عمر نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی لکھ بھیجا کہ اس لڑائی میں اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ ادھر ایرانیوں نے نہاون میں اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے نہاون کا رخ کیا تو راستے میں کسی نے بھی ان کی مزاحمت نہ کی اور وہ شہر سے 2-3 میل فاصلے پر خیمہ زن ہو گئے۔ اب انہیں انتظار تھا کہ ایرانی کب باہر نکل کر ان کے مقابلے پر آتے ہیں، لیکن ایرانیوں کو قادسہ اور دوسری لڑائیوں میں جو تجربہ حاصل ہوا تھا، اس کے پیش نظر ان کو کھلم کھلا مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پڑی تھی۔ البتہ کبھی کبھار ان کا کوئی دستہ چوری چھپے باہر نکلتا تھا اور مسلمانوں کے کسی گشتی دستے سے ایک آدھ جھڑپ کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ادھر مسلمان ایرانیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے ایرانیوں کے قلعے سے باہر لانے کے لیے ایک تجویز سوچی۔ ان کے مطابق ایک دستے کے سوا باقی سارا لشکر ایک دن اپنے خیمے اکھاڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اسے لے کر شہر کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر قلعے کی برجیوں اور فسیل پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایرانیوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ذرا ذرا کی خبریں مل رہی تھیں۔ وہ سمجھے کہ مسلمان پسپا ہو گئے ہیں اور صرف چند سربھیرے پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ وہ شہر کے دروازے کھول کر باہر نکل آئے اور قعقاع کے دستے پر حملہ کر دیا۔ قعقاع طے شدہ منصوبے کے مطابق تھوڑی دیر جم کر لڑتے رہے، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ایرانی ان کے تعاقب میں چلے۔ جب وہ شہر سے کافی دور نکل آئے تو ایک بڑا اسلامی لشکر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ کثیر التعداد ایرانی لشکر کے لیے اب واپس جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ سارا راستہ ان کے اپنے بچھائے ہوئے گوکھروں یعنی آہنی کاٹوں سے پٹا پڑا تھا۔ چنانچہ اس جگہ تاریخ کی وہ خون ریز جنگ لڑی گئی جس نے مجوسی ایران کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ عین معرکہ کازار میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا پھسل کر گرا اور اس کے ساتھ ہی تیروں کی بوچھار نے انہیں خلد بری میں پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق اب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر بنے۔ حضرت نعیم بن مقرن، سوید بن مقرن، قعقاع بن عمرو تمیمی، جریر بن عبداللہ البجلی، طلیحہ بن خولید، عمر بن معد کرب اور کئی دوسرے شجاعان عرب اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے تھے۔ ان سب نے مل کر ایرانیوں پر تابڑ توڑ ایسے شدید حملے کیے کہ آفتاب غروب ہونے تک ان کے پرخچے اڑ گئے۔ 30,000 ایرانی میدان جنگ میں کھیت رہے اور 80,000 کے قریب رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے خندق میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ فتح الفتوح کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف بڑھے اور بلا روک ٹوک اس میں داخل ہو گئے۔ اہل شہر دہشت زدگی کے عالم میں امان امان پکار رہے تھے۔ حضرت حذیفہ نے ان سے فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہم مسلمان کسی نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد انہوں نے بالغ اشخاص پر معمولی جزیہ عائد کر کے سب کو امان دے دی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کی جائیداد اور مذہب سے مطلق کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ اہل شہر اس فیاضانہ برتاؤ سے اتنے خوش ہوئے کہ فرط عقیدت سے ان کے روبرو بچھے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام نہاون کے دوران ایک دن کسی آتش کدے کا معبد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نہایت بیش قیمت جواہرات سے لبابب بھرے ہوئے 2 صندوقچی ان کے نظر کیے۔
حضرت حذیفہ نے ان جواہرات کو ہاتھ تک نہ لگایا اور یہ سب کے سب مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ فاروق اعظم نے ان جواہرات کو بیت المال میں داخل کرنا پسند نہ کیا۔ یوسف اس ہدایت کے ساتھ حضرت حذیفہ کو واپس بھیج دیے کہ انہیں فروخت کر کے جو رقم ملے اسے مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواہرات 4 کروڑ درہم میں فروخت کیے اور ساری رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ نہاوند کی فتح کے بعد حضرت حذیفہ آذربائیجان پر لشکر کشی کی اور ایک سخت لڑائی کے بعد آذربائیجان کو اسلامی سلطنت کا باج گزار بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے موقان اور جیلان کو مسخر کیا اور مزید آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر نے انہیں فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنی میں الفقر فقری کے مستحق تھے۔ مدائن میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ایک ٹٹو کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، معمولی سا لباس زیب تن تھا۔ معززین شہر اپنے نئے والی گورنر کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جمع تھے، لیکن حضرت حذیفہ ان کے سامنے سے گزر گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ والی مدائن شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جب انہیں انتظار کرتے کافی وقت گزر گیا تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ نئے والی شہر آنے والے تھے، ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزر کر شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں اور اہل مدائن کو جمع کیا اور ان کے سامنے امیر المومنین کا فرمان پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، حذیفہ بن یمان تمہارے امیر مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو اور وہ جو کچھ تم سے طلب کریں ان کو دو۔ جب وہ فرمان پڑھ چکے تو چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی، آپ اپنی ضرورتیں بیان کریں، ہم انہیں پورا کریں گے۔ حضرت حذیفہ مقام فقر کی معراج پر تھے، فرمایا مجھے صرف اپنے پیٹ کے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ چاہیے، جب تک میں یہاں رہوں گا اس سے زیادہ تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قول پورا کر دکھایا۔ جب تک مدائن میں رہے امارات میں فقیری کی شان رہی۔ قدم و حشم تو بڑی بات ہے، وہ قوت لا یموت کے سوا ایک چھڑی تک اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک معمولی چھپر میں رہتے تھے اور سواری کے لیے ہمیشہ گدھا استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ فتنے کی جگہوں سے دور رہو۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا، حضرت فتنے کی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا، امیروں اور حاکموں کے دروازے۔ لوگ امیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی غلط باتوں کی تائید کرتے ہیں اور ان کی بیجا تعریف کرتے ہیں، یہی تو فتنہ آزمائش و امتحان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رقم بھیجی تو سب اٹھا کر حاجت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اس طرح جب تنخواہ ملتی تو اشیاء خرد و نوش کی خرید کے لیے چند درم اپنے پاس رکھ لیتے اور باقی سب راہ خدا میں لٹا دیتے۔ فقر و استغنا اور احکام شرع کی پابندی کا یہ عالم تھا۔ ایک دفعہ پینے کے لیے پانی مانگا، ایک رئیس نے چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا۔ انہوں نے جھنجلا کر پیالہ اس کے کھینچ مارا اور فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کو بار بار تنبیہ نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا منع فرمایا ہے؟ کچھ عرصے بعد دربار خلافت طلبی ہوئی تو اپنی فقیرانہ شان سے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر راستے میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ جب دیکھا کہ وہ جس حال میں مدینہ گئے تھے اسی حال میں واپس آئے ہیں تو فرط محبت سے ان سے لپٹ گئے اور فرمایا، حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس کے بعد انہیں اپنے عہدے پر قائم رکھا۔ امارات میں حضرت حذیفہ کی شان و فقر حضرت عمر فاروق کو بہت پسند تھی۔ علامہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس کچھ صحابہ جمع تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو۔ سب نے کہا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی گراں بہار خزانہ مل جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ملیں اور میں انہیں حکومت کے اہم عہدے پر فائز کروں۔ فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حذیفہ کو مدائن کی گورنری پر برقرار رکھا، لیکن ان کے دل میں مدتوں سے جہاد پر جانے کی آرزو مچل رہی تھی۔ چنانچہ وہ 30 ہجری میں فرائض امارات سے دستکش ہو کر اس لشکر میں شامل ہو گئے جو خراسان کی تسخیر کے لیے جا رہا تھا۔ خراسان کی فتح کے بعد انہوں نے رے اور آرمینیا کے معرکوں میں داد شجاعت دی۔ پھر 31 ہجری میں خاقان خضر کے خلاف
جو مہم بھیجی گئی تھی اس میں شریک ہوئے۔ اس طرح اس دور میں پیش آنے والے کئی دوسری لڑائیوں میں بھی سربکف ہو کر لڑے۔ علامہ طبری کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کی تسخیر کے لیے 3 مرتبہ فوج روانہ کی۔ اس کی قیادت ہر بار حضرت حذیفہ نے کی۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت کے آخر میں وہ دوبارہ مدائن کی ولایت پر واپس آ گئے اور یہیں 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت کے 40 دن بعد رہروئے عالم جادوانی ہوئے۔ زندگی کے آخری دنوں میں اکثر استغفار اور گروے و بقا میں مصروف رہتے تھے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، مجھے دنیا سے جدائی کا غم نہیں، میں تو موت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا رونا آخرت کے خوف کے سبب ہے۔ مجھے معلوم نہیں وہاں میرے ساتھ کیا پیش آئے۔ دم نزع زبان پر الفاظ تھے، الہی اپنی ملاقات میرے لیے مبارک کرنا، میں دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ وفات سے پہلے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ بھی ان کی تقلید کریں۔ چنانچہ ان کے 2 بیٹے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑ کر شہید ہوئے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، ابو عبیدہ، بلال، صفوان اور سعد۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ میانہ قد دھان پان آدمی تھے۔ آگے کے دانت نہایت خوبصورت اور چمکدار تھے، ان سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں، نظر اتنی تیز تھی کہ صبح کاذب میں تیر کا نشانہ دیکھ لیتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا شمار فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر ان کی جلالت، قدر و علم و فضل اور زہد و تقوی کے قائل تھے۔ قرآن، حدیث اور فقہ میں درجہ تبحر رکھتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں عبید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القراءات کے حوالے سے لکھا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عہد نبوی کے حفاظ قرآن میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام تخصیص کے ساتھ بتا دیے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی منافق کا نام لوگوں کو نہیں بتایا، اس لیے کہ لوگ انہیں صاحب سر رسول اللہ کے محرم راز کہتے تھے۔ شرح احیاء العلوم میں ہے کہ حذیفہ کسی منافق کا نام تو نہیں بتاتے تھے، البتہ یہ کہہ دیتے کہ اب اتنے منافق زندہ موجود ہیں۔ صاحب استیاب حافظ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معیار مقرر کر لیا تھا کہ جس شخص کے جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے تھے، اور اگر وہ کسی عذر کے بغیر شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں نہیں جاتے تھے اور سمجھ لیتے تھے کہ متوفی منافقین میں سے تھا۔ حضرت حذیفہ سے 100 سے کچھ اوپر احادیث مروی ہیں۔ ان کو سلطنت کے کاموں سے بے حد کم فرصت ملتی تھی، لیکن جب بھی موقع ملتا لوگوں کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ لوگ ان کی غایت درجہ احترام کرتے تھے۔ حلقہ درس میں کسی کی مجال نہ تھی کہ اونچی آواز سے بات کرے یا سرگوشی کرے۔ ان کے راویان حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ابو الطفیل، عبداللہ بن یزید خطمی، ربع بن خراش، ابو ادریس خولانی، زر بن حبش، ابو وائل، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور حمام بن الحارث جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک مجموعے میں قیامت تک کے تمام فتنے بیان فرمائے۔ حضرت حذیفہ بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے حضور کا یہ خطبہ ہمیشہ یاد رکھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو اس موضوع پر حضور کے ارشادات کا علم صرف حضرت حذیفہ کے ذریعے ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس مجلس میں موجود دوسرے صحابہ ایک ایک کر کے وفات پا گئے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دوسرے صحابہ کے برعکس حضرت حذیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ بتاتے تھے کہ حضور جس چیز کو برا کہیں گے میں اس سے ہمیشہ بچوں گا۔ حضرت حذیفہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں خاص اہتمام تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص کو جلد نماز پڑھتے دیکھا، اس نے سلام پھیرا تو فرمایا، یہ طریقہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اگر اس طرح مر گئے تو اسلام پر نہ مرو گے۔ پھر اس کو نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ رکوع و سجود میں اعتدال کا خیال رکھو، اگر چھوٹی رکعت پڑھو۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو فضول باتیں کرتے دیکھا تو فرمایا، ایسی باتوں سے بچو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی گفتگو نفاق میں شمار ہوتی تھی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ عشری نے غایت احتیاط کی بنا پر شیشی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا کہ چھینٹ نہ پڑے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو انہیں منع کیا اور فرمایا اتنی شدت اسلام کے روح کے منافی ہے۔ حضرت حذیفہ نماز اور روزے سے خاص شغف رکھتے تھے، فقر و فاقہ بہت محبوب تھا اور لوگوں کو امیروں کے پاس جانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کے جھمیلوں سے بہت نفرت تھی اور بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ جی چاہتا ہے دروازہ بند کر کر بیٹھ جاؤں اور کسی سے نہ ملوں، یہاں تک کہ اپنے خالق کے حضور پہنچ جاؤں، رضی اللہ تعالی عنہ۔